دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں تطوع، قرآن مجید میں بھی اس کا، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے، جاگنا، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کی وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی، یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر، یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا، لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصل بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کی، یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا، لیکن بدعت حسنہ، بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے، لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن، آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ۔ اب یہاں سے فرق واقع ہو، ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں، وہ تہجد والے، لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے، اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ اس دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر لیا، تو نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفائے راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ چاروں فقہ جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر پیروی لازم، لہذا اس میں اجماع ہے، اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا، پھر مالکی پیدا ہوا، پھر شافعی پیدا ہوا، اور پھر حنبلی آخری۔ اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں، مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے، تو ان کے ہاں بھی 20 رکعت ہے، چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعت، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہے وہ اس 8 کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں اس منظر بیان کرتا ہوں، لیکن اس 20 رکعت نماز سے ادا کرنے سے جو کہ زیادہ سے زیادہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن۔ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، یعنی تہائی رات، یا آدھی رات سے کچھ زائد، 2/3 رات، یہ ہے قیام اللیل۔ چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوع مشتمل ہے جس پر، اس میں صاف کہہ دیا گیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من معک۔ اے اللہ کے نبی، اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے، 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات، تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا، گویا کہ کم سے کم 1/3 رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹے۔ اور اس کے ضمن میں دیکھیے حدیث، تیسری حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی عبداللہ ابن عمرو ہے جن کی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے، یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پوری رات، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے منع کیا، لا تفعل، مت کرو ایسا، رضی اللہ عنہما، یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو بن العاص بھی صحابی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کرے. یقول الصیام، روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں، اے رب پروردگار انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے حق میں. ویقول القرآن، قرآن کیا کہے گا؟ منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول. حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول. یہ ہے قیامت. اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھ. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا علیہ سلیم ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن ایراعون، اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا. یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے. بحران ہو، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. اللہ اکبر. الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام. پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے. جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف تو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. ہجرت شروع ہو گئی. افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے. آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا. کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا لفظ ہے. ذاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کیے، تمہیں میں نے پیدا کیے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کو اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ تو کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا. علیہ سلیم ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا. چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کی. ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی. وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی. اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار.
یعنی تفکر جو ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہوں کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل۔ ذرا ظہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی کب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل، ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنو منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے
کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے۔ اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے 3 مسئلے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج نہ، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر ہو، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز ہے۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتا، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل، طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے، وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد پہ۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی،
اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فَلَا تَنِيَا عَن ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو دونوں میں شریک ہو جائے۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اثر۔ یہ ابو جہل نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، جس کو فتح ہوئی اللہ اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ فتح میری ہوگی۔ اس کا بھی ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، بہت دلچسپ بھی ہے۔ ایک رات پہلے وہ ڈوز جو تھے انہوں نے پھر کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، ٹل جائے یہ جنگ۔ حضرت حکیم ابن حزام بعد میں ایمان بھی لے آئے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہیں جو شیب بنی ہاشم میں بھی حضور کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچایا کرتے تھے رات کو پہاڑ سے اتر کر۔ وہ آئے حکیم ابن حزام عتبہ ابن ربیعہ کے پاس، دیکھو تم بڑے سردار ہو، ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر بچ کر نکل گئے ہیں، اور ہم آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ ہمارا بچ کر نکل گیا، اب جنگ کی کیا ضرورت ہے، جنگ کو روکو، اور تم کر سکتے ہو، جو ایک کرشی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خون بہا تم ادا کر دو اپنی جیب سے اور جنگ کو روک لو۔ عتبہ نے کہا میرے اپنے دل کی بات کہی آپ نے، میں بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، اس لیے کہ ادھر بھی تو کرشی ہے محمد کے ساتھ، مہاجرین تو ساری قریش میں سے تھے نا، گویا کہ ہم تو ایک دوسرے کے بھائی بند ہیں، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے، تو جنگ رکنی چاہیے۔ یہ دونوں مل کر آئے ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل تو ہاکس میں سے سب سے بڑا ہاک تھا، اس نے شور مچا دیا، عمرو ابن عبداللہ حضرمی کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو تمہارے بھائی کا جو قصاص ہے وہ سامنے آیا ہوا بھی جا رہا ہے، یہ جنگ سے انکار کر رہے ہیں۔ اس نے کپڑے پھاڑے، شور مچایا، جو عربوں کا ایک خاص انداز ہے، واہ عمرا، ہائے میرا بھائی عمر، اور اس کے خون بہا کا اور اس کا جو ہے قصاص لینے سے یہ لوگ رک رہے ہیں۔ اور ایک تانا دیا ابو جہل نے عتبہ ابن ربیعہ کو، اس لیے کہ عتبہ کے بڑے بیٹے صاحبزادے حضرت حذیفہ وہ ایمان لا چکے تھے، وہ حضور کے ساتھ تھے۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے بیٹے کو سامنے دیکھ کر تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو گئی۔ اب عرب کا مزاج ہے، یہ تانا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے کہا کل پتہ چل جائے گا بزدل کون ہے۔ بہرحال اگلی صبح سب سے پہلے عتبہ ہی نکلا ہے میدان میں اس لیے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان میں نسبتاً شریف النفس انسان تھا، آخری وقت تک کوشش کی اس نے کہ جنگ نہ ہو، لیکن تانا ایسا تھا ابو جہل کا کہ اگلی صبح خود اپنے بھائی شیبہ کو لے کر، اپنے بیٹے ولید کو لے کر، ایک طرف بھائی شیبہ بن ربیعہ، ایک طرف ولید بن عتبہ، 3 آدمی نکلے ہیں مبارزت کے لیے کہ مسلمانوں بھیجو ہمارے مقابلے کے لیے کوئی۔ ادھر سے 3 انصاری نکلے۔ اب یہ بھی دیکھیے عرب کا مزاج، انہوں نے پوچھا کون ہو تم، من القوم، انہوں نے اپنا تعارف کرایا،
کہا نہیں ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، تم یہاں چرواہے لوگ ہو، کاشتکار لوگ ہو، تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہمارے قرشی بھیجو ہمارے مقابلے کے لیے۔ حضرت حذیفہ نکلنے لگے تھے باپ کے مقابلے کے لیے، حضور نے روک دیا نہیں۔ پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور ایک اور تیسرے صحابی، یہ تین نکلے ہیں۔ حضرت حمزہ نے واصل جہنم کیا عتبہ کو، حضرت علی نے ولید کو بھی، شیبہ کو بھی، البتہ تیسرے جو صحابی تھے حارث غالباً نام ہے ان کا، حارث ابن طالب، وہ پھر زخمی ہو گئے اور ان کا انتقال بعد میں ہوا ہے، ٹانگ کٹ گئی تھی، مار لگا تھا، وہ واپس جاتے ہوئے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور فتح بھی اس شان کے ساتھ کہ 70 سردار مارے گئے، یوم الفرقان بنا دیا اللہ نے اس کو، 70 قیدی ہو گئے۔ یہاں سے یوں سمجھ لیجئے کہ آرمڈ کانفلکٹ شروع ہو گیا، 6th اینڈ فائنل فیز آف دی ریولوشنری اسٹرگل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اگلے سال غزوہ احد ہوا، اس میں کچھ وقتی طور پر مسلمانوں کے نظم کی خلاف ورزی کی وجہ سے شکست ہوئی۔ 1000 کا لشکر لے کر حضور نکلے تھے مدینے سے، 300 واپس چلے گئے منافقین عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں، 700 کا مقابلہ 4000 سے تھا، لیکن یہ کہ حضور نے ایک درہ دیکھ لیا تھا، پیچھے تھا درہ، اگر اس پر طرف سے حملہ ہو گیا تو گویا کہ ہم دو طرف سے درگے میں آ جائیں گے۔ وہاں 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، فرمایا دیکھو چاہے ہم سب قتل ہو جائیں، چاہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا۔ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، وہ 4000 کا لشکر جو ہے 3000 کا بھاگ نکلا۔ اب مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں، وہاں جو کھڑے ہوئے تھے وہ 50 تیر انداز، ان میں ایک اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضور نے تو شکست کی حالت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو چکی، لہذا کوئی ضرورت نہیں کہ اب کھڑے رہے۔ لیکن یہ کہ ان کے جو کمانڈر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر، وہ کہتے رہ گئے کہ یاد کرو حضور کے قول کو، مت ہلو یہاں سے، لیکن ان کی حکم عدولی کر کے 35 وہاں سے تیر انداز جو ہے جگہ چھوڑ کر چلے گئے، 15 رہ گئے۔ خالد ابن ولید تھے اس میں، وہ جو ان کی کیولری تھی 200 ہارسز کی، 200 ہارسز اسٹرانگ کیولری انڈر دی کمانڈ آف خالد ابن ولید۔ ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے، اگرچہ شکست ہو چکی ہے لیکن اس شکست کو فتح میں بدل سکتا ہوں، پورا چکر لگایا ہے احد کا، اور وہاں سے جو حملہ کیا ہے تو پھر وہ شکست میں بدل گئی فتح۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس پر جو قرآن مجید میں تبصرہ آیا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اے مسلمانوں تم اللہ کو دوش نہیں دے سکتے، تم ہم سے شکایت نہیں کر سکتے، ہم نے اپنے وعدہ سچا کر دکھایا تھا، تمہیں مدد دی اور تمہیں فتح دی، تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، لیکن جب تم نے ہی نظم کو ڈھیلا کر دیا، تم نے حکم کی نافرمانی کی، حضور کے حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حضور نے تو کہا تھا اگر شکست ہو جائے تب، اب تو فتح ہو گئی، لیکن اصل لوکل کمانڈر کا حکم تو تھا نا، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، جو میں پہلے بیان کر چکا، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کا کہنا مانا اس نے میرا کہنا مانا، جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اس کی سزا ہے جو اللہ نے دی ہے۔ حضور زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں جو ہے تلوار کا وار ایسے پڑا ہے کہ خود کی کڑیاں آپ کی رخسار کی ہڈی کے اندر گھس گئیں، وہ نکالی نہیں جا رہی تھی، ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا ہے تو ان کے اپنے دانت نکل گئے، پھر خون کا فوارہ چھوٹا ہے، غشی تاری ہوئی ہے، خبر اڑ گئی کہ حضور قتل ہو گئے، مصعب بن عمیر قتل ہوئے، شہید ہوئے، وہ چونکہ علم بردار تھے، ان کے ایک ہاتھ میں علم تھا، اس پر تلوار کا وار ہوا، کٹ گیا، دوسرے سے تھاما، دوسرے پر وار ہوا، وہ بھی کٹ گیا، پھر دونوں بازوؤں کے بچے ہوئے حصوں سے تھاما، پھر شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں۔ بدر میں 70 ان کے مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن یہ کہ بہرحال پھر غزوہ احزاب اب تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا، 6 سال تک یہ اپس اینڈ ڈاؤنز چلے، بالآخر اللہ نے فتح دی۔ وہی رمضان کا مہینہ سن 8 ہجری، اور 10,000 کا لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے۔ 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ گویا کہ وہ 6 جو سٹیجز ہیں، ایک اس میں درمیانی بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ نوٹ کر لیں، درمیان میں ایک پوز آیا ہے ان 6 سالوں میں صلح حدیبیہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، غزوہ احزاب کے بعد کی بات ہے، تو نبی کا تو خواب بھی وہی ہے۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں تیاری کرو، ہم عمرے کے لیے چلیں گے۔ 1400 یا 1800 صحابہ آپ کے ساتھ گئے، احرام باندھا ہوا ہے اور تلواریں جو ہے نیام کے اندر ہیں، اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ قریش کو پتا چلا، یہ ان کے لیے تو گویا کہ آخری درجے میں بے غیرتی کی بات تھی کہ ان کے جیتے جی محمد اور ان کے ساتھی آ کر عمرہ کر لیں، ڈٹ گئے، مرنے مارنے پر تل گئے، بڑا جوش و خروش۔ حضرت عثمان کو بھیجا کہ کوئی مصالحت کی بات ہو، انہیں روک لیا، وہیں خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ تب حضور نے وہ بیعت لی، بیعت
رضوان جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بیعت حضور نے لی تھی، بیعت علی الموت، ہم سب یہاں مر جائیں گے، کوئی واپس نہیں جائے گا. اور بیعت علی لا نفر، بیعت کی تھی کہ یہاں سے بھاگنا نہیں ہے، اب یہی جانے دینی ہے. لیکن یہ کہ مکے والوں کو بھی کچھ لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے سمجھا دیا کہ محمد اور ان کے ساتھی بھی آخری درجے میں تلے ہوئے ہیں، یہ بیعت ہو چکی ہے. جیسے آج کل ہوتے ہیں وہ سوسائڈ سکواڈز، گویا کہ طے کر لیا جائے کہ اب تو جانیں دے دینی ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹانا، دشمن کو وار کاری لگا دینا ہے، چاہے اپنی جان رہے یا نہ رہے. گویا کہ اس انداز کی بات سمجھیے جدید اصطلاح میں کہ یہ بیعت اس لیے اتنی اللہ کو پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی رضامندی کا اعلان قرآن مجید میں کیا ہے. اس پر پھر قریش نے بھیجا ہے سہیل بن عمرو، یہ ایک بہت ہی جہاں دیدہ تجربے کار سردار، بعد میں یہ بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن اس وقت یہ قریش کی طرف سے نیگوشیٹر کی حیثیت سے آئے، اور انہوں نے آ کر پھر جو صلح کی شرائط ہوئی ہیں اس میں پھر وہ اعتراض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھوانا شروع کیا تو حضور نے کہا، حضرت علی لکھ رہے تھے کاتب کی حیثیت سے، کہ لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین طے پایا. سہیل نے فوراً روک دیا، نہیں، یہ تو معاہدہ ہے جس پر سب کے دستخط ہوں گے، ہمارے بھی ہوں گے، تمہارے بھی ہوں گے، اور اوپر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب ہے ہم نے مان لیا اللہ کا رسول. اگر ہم اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے گا، پھر ہم تو نہیں مانتے، یہاں لکھا جائے گا محمد ابن عبداللہ. حضور مسکرائے، فرمایا تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ علی ذرا یہ مٹا دو، حرف رسول اللہ والے الفاظ ہٹا دو، ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے عرض کیا، حضور میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا. بہرحال حضور نے پھر خود مٹایا. اس کے بعد صلح جو تھی بڑی ان ایکول تھی، یعنی یہ بھی اس میں طے کیا گیا کہ اگر کوئی مکے سے مسلمان آیا مدینے تو اسے واپس کرنا ہوگا، اور کوئی مدینے سے اگر مرتد ہو کر واپس مکے آتا ہے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اب یہ ان ایکول ہے. مکے سے کوئی مسلمان بھاگ کر اگر مدینے پہنچے تو حضور اور مسلمان پابند ہیں کہ اسے واپس کر دیں گے، لوٹا دیں گے. مدینے سے کوئی مسلمان اگر مرتد ہو کر واپس آتا ہے تو یہ واپس نہیں کریں گے. حضرت عمر کا خون کھول رہا ہے، سب کا خون کھول رہا ہے. حضرت عمر سے ضبط نہیں ہو سکا، انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حق پر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. تو پھر یہ ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. حضرت عمر کا غصہ اب بھی نہیں تھما، گئے حضرت ابو بکر کے پاس، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں؟ یہ یقیناً حق پر ہے، اللہ کے رسول. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھی کہا وہ اللہ کے رسول ہے، وہی کچھ کر رہے ہیں جس کا انہیں حکم ہو رہا ہے. ساری عمر بعد میں حضرت عمر کو یہ ایک رنج رہا ہے کہ اس وقت میں ضبط نہیں کر سکا، لیکن یہ حمیت حق کا جوش ہے. اسی حمیت حق کے جوش میں حضرت علی نے بھی تو حکمت علی کی نا کہ حضور کہہ رہے ہیں نام مٹا دو، اور نہیں مٹایا. یہ سب غیرت ہے، حمیت حق ہے، اس میں کوئی گستاخی والی بات نہ حضرت عمر کی ہے نہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن ذرا نوٹ کیجئے، آخری بات آپ سے عرض کر دوں، اس کو کہتے ہیں ڈسپلن. اس درجے خون کھول رہا ہے، لیکن حضور کا جو فرمان ہے تسلیم کوئی چوں نہیں کر رہا سوائے حضرت عمر نے جو تھوڑا سا یہ مکالمہ کیا ہے. جب صلح ہو گئی تو سب سے بڑا امتحان اسی وقت آ گیا. ابو جندل اسی سہیل ابن عمرو کے بیٹے ایمان لائے ہوئے تھے، اور اس سہیل ابن عمر نے، سہیل عمرو بن سہیل نے رکھا ہوا تھا اسے اپنے گھر میں لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر. انہیں جب پتا چلا حضور اتنے قریب آئے ہوئے حدیبیہ میں، جس طرح بھی ہوا زنجیریں توڑوائیں، بھاگے آئے اس حال میں کہ جسم کے اوپر مار کے نشان ہے اور زنجیریں ابھی ان کے ہاتھوں پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں. حضور میں پہنچ گیا ہوں، لیکن معاہدہ لکھا جا چکا تھا کہ اگر کوئی آئے گا مکے والا واپس کرنا ہوگا. حضور نے کہا بھی کہ سہیل ابھی یہ معاہدہ ابھی لکھا گیا ہے، اس ایک معاملے کو ایکسپٹ کر دو، ابو جندل کو ہمارے ساتھ جانے دو. میں گیا، نہیں معاہدہ ہو چکا، واپس کرنا ہوگا. حضور نے فرمایا ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے راستہ نکال دے گا. وہ چیخے چلائے، مسلمانوں یہ مجھ پر کیا غضب ہو رہا ہے، ان بھیڑیوں کے حوالے مجھے کر رہے ہو دوبارہ. لیکن کیا کریں، حضور کا حکم ہے، مسلمان کچھ نہیں کہہ سکتے. مکے میں جب تھے مارے کھاتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ حضور کا حکم تھا. وہی معاملہ آج بھی ہے. یہ ڈسپلن ہے اصل میں کہ جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، ورنہ اگر ڈسپلن نہ ہو معاملہ ختم ہو جائے گا. تفشلوا تذهب ريحكم، اگر تم جھگڑو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. لیکن آخری جو عشق کا ہے، حضور نے فرمایا لو بھائی اب اگلے سال عمرہ کریں گے. معاہدے میں یہ تھا اس سال واپس جاؤ، اگلے سال آ کے عمرہ کرنا. ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، تم ہی رہنا وہاں، تم ہی عمرہ کرنا، ہم چلے جائیں گے پہاڑوں پر. حضور نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں یہی ذبح کر دیے جائیں، اور اب احرام کھول دو، واپس چلنا ہے. حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ قربانیاں دے دو، کوئی نہیں اٹھا. پھر فرمایا اٹھو قربانیاں دے دو، کوئی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا. میں تو حیران ہوتا ہوں اس واقعے پر، کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھا. اس پر حضور کچھ غمگین ہو کر، اس لیے کہ لوگوں کے جذبات نہایت مزمحل ہو گئے تھے. یہ کیا ہوا؟
حضور نے تو کہا تھا عمرہ کریں گے، ہم بغیر عمرہ کیے وہ جا رہے ہیں، اور ہم ڈر گئے ہیں کفر سے، دب گئے ہیں کفر سے، ہم نے اتنی گر کر صلح کیوں کر لی ہے؟ تو ضبط تو کر رہے ہیں، لیکن بہرحال قلبی احساسات جو ہے وہ تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، صدمہ تو ہوتا، لہذا کوئی نہیں اٹھا۔ حضور گئے اپنے خیمے میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ساتھ تھی۔ حضور کا یہ وہ قاعدہ تھا کہ ہر سفر میں آپ اپنی ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ بہت ذہین خاتون تھی، کہا میں نے 3 مرتبہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو احرام کھول دو، کوئی نہیں اٹھا۔ انہوں نے مشورہ دیا حضور آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہیے، خود جا کے اپنی جانور کی قربانی دے دیجئے، احرام کھول دیجئے۔ بس حضور نکلے، کیا تو سب کھڑے ہو گئے۔ میں اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ حالت منتظرہ تھی، they were waiting for something، ہو سکتا ہے کوئی صورت بدل جائے، کہیں ہمارا امتحان ہی نہ لے رہے ہو حضور، اس اعتبار سے۔ لیکن جیسے حضور نے احرام کھول دیا آپ سب کھڑے ہو گئے، سب نے احرام کھول دیا۔ اسی لیے اس کو کہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صلح نہیں ہے محمد، ہم نے آپ کو اس صلح کے پردے میں بہت بڑی فتح عطا کر دی۔ کیا فتح کا پہلو تھا کہ اگر قریش نے صلح کر لی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عرب کے قبائل کو معلوم ہو گیا now محمد is a power to reckon with، اب محمد کی طاقت ایسی ہے کہ گویا کہ قریش نے صلح کر لی ہے محمد کے ساتھ۔ یہی بات ہے جو آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ صلح نہیں کرنی اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، صلح کرنے کے معنی تسلیم کر لیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو محسوس یہ ہوا کہ جب قریش نے صلح کر لی ہے تو گویا کہ قریش نے تسلیم کر لیا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بہت بڑی ہے، رعب پڑ گیا پورے عرب پر۔ پھر حضور یکسو ہو گئے قریش کے ساتھ، جب صلح کا معاہدہ ہو گیا اب آپ نے خیبر پر چڑھائی کی، خیبر فتح کر لیا، اس لیے کہ ان کے تو ہاتھ بن گئے تھے، اب یہودیوں کی مدد کو اور قریش نہیں جا سکتے تھے، آپ نے حملہ کیا خیبر پر، خیبر فتح کر لیا، بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر اسی عرصے میں اب جو آخری بات میں آج عرض کروں گا وہ صرف یہ ہے، اسی عرصے میں اب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرون ملک عرب دعوتی خطوط ارسال کی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، ایک مذہبی تبلیغ ہوتی ہے، ایک انقلابی تبلیغ ہوتی ہے۔ مذہبی تبلیغ پھیلتی ہے زمین پر، انقلابی تبلیغ ایک انقلابی عمل ایک جگہ کے اوپر پروان چڑھتا ہے، اوپر جا کر پھیلتا ہے، جیسے درخت ہوتا ہے آم کا درخت، جیسے ہی گٹھلی پھٹے گی 2 پتے نکلیں گے، لیکن وہ آم کا درخت جو زمین پر پھیلتا نہیں، خربوزے کی بیل کی طرح وہ سیدھا اوپر جائے گا، جوان ہوگا وہیں پر اب پتے لگیں گے، وہیں پر اب ٹہنیاں ہوں گی، وہیں آم لگے گا، پھر وہ پھیلے گا۔ جبکہ بیل جو ہوتی ہے خربوزے کی ککڑی کی وہ زمین پر پھیلتی، اوپر نہیں اٹھتی۔ یہی فرق ہے، ایک تبلیغ ہے خالص مذہبی تبلیغ، جیسے عیسائیوں کے مشنز ہیں، ان کے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں جو انہیں قائم کرنا ہو، کسی ریولوشن کا کوئی ان کے سامنے نقشہ ہی نہیں، وہ تو صرف ایک عقیدے کی تبلیغ کرنی ہے، لہذا وہ پوری دنیا میں کرتے پھرتے۔ لیکن ایک ہے کمیونزم، وہ ایک نظام لانا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے پہلے ایک ملک میں کنسنٹریٹ کیا، ایک ملک میں انقلاب برپا کیا، پھر آپ کو معلوم ہے انقلاب جو ہے پھیلتے چلے گئے، روس میں آ گیا اور اس کے بعد جو ہے آدھی دنیا میں وہ انقلاب آ گئے۔ یہاں یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس مکے سے باہر قدم نہیں نکالا۔ مکے سے باہر پہلے 10 سال آپ جاتے تھے، صرف عکاس کا میلہ ہے، وہ بازار لگے ہوئے ہیں، بازاروں میں میلوں میں تبلیغ کے لیے، ورنہ کسی دوسرے شہر بھی آپ تبلیغ کے لیے نہیں گئے۔ He concentrated his full attention پورا وقت مکے پر۔ اس کے بعد جب مکے والوں نے طے کر لیا کہ اب انہیں قتل کر دو، تب پہلی مرتبہ باہر قدم نکالا، طائف گئے، وہاں سے ناکامی ہو گئی، اللہ نے کھڑکی کھول دی، خود کھول دی، مدینے سے پہلے سال 6، اگلے سال 12، اگلے سال 75 آدمی آ گئے، 72 مرد اور 3 عورتیں، اور وہ دارالہجرت بن گیا۔ اب آپ کی تبلیغ کا دائرہ جزیرہ نما عرب کے اندر ہے، پورے 7 برس عرب سے باہر آپ نے کوئی خط تک نہیں لکھا۔ حالانکہ کیا قیصر کو خط نہیں لکھ سکتے تھے آپ؟ جو بعد میں لکھے خط، کیا لگتا تھا اس میں؟ خط لکھنا کیا مشکل تھا؟ کسی ایلچی کو بھیجنا تھا نا۔ تو مدینے میں تو اتنی نفری آپ کے پاس پہلے دن سے تھی، بادشاہ مصر کو بھی ایلچی بھیج دیتے، قیصر کو بھی، کسرا کو بھی، یمامہ کے رؤسا کو بھی، غسان کے رئیس کو بھی، ہر جگہ بھیج دیتے، نہیں بھیجا۔ ہاں جب اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی اس درجے میں کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا حضور کو، اور صلح مبین جس کو کہا گیا ہے، فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب آپ نے خطوط لکھے۔ گویا کہ اندرون ملک عرب ایک طرح سے کام اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ سن 7 کے بعد سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، اسی سال حنین کی فتح ہوئی، اور اس کے بعد عرب میں کوئی طاقت نہیں تھی جو حضور کے مقابلے میں آتی، لہذا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پورے عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ یہ جو خطوط آپ نے بھیجے تھے، اس کے نتیجے میں اب بیرون ملک انقلاب محمدی کی تصدیر، ایکسپورٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ان خطوط کے نتیجے میں۔ قیصر نے حضور کے ایلچی کی بڑی عزت کی لیکن ایمان نہیں لایا، کسرا نے توہین بھی کی، خط بھی پھاڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے میرا نامہ چاک نہیں کیا، اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے۔ شاہ مصر تھا مقوقس، اس نے بھی عزت کی، یہ عیسائی تھے جو
کیونکہ ہرقل بھی عیسائی، وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی ہے. مقوقس نے بھی پہچان لیا تھا یہ اللہ کے نبی، کیونکہ عیسائیوں کے پاس علم تازہ تھا ابھی. وہ بحیرہ راہب تھا عیسائی، جس نے کہ ابو طالب سے کہا تھا یہ بچہ جو ہے اس کی حفاظت کرنا یہود سے، وہ اس کی جان کے در پہ ہو جائیں گے. تو ان کے ہاں علم تھا. حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک عیسائی راہب نے کہا تھا جاؤ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. تو مقوقس نے بھی یہ کیا، ہدیے بھی بھیجے. آپ کو معلوم ہے ماریا قبطیہ جو حضور کی حرم ہے، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، وہ انہی کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی. اور وہ براق جو ہے، وہ جو دلدل جو آپ کا جو تھا، وہ بھی وہاں سے آیا ہوا تھا. بہرحال لیکن ایک غسانی جو رئیس تھا تو عرب شام کے علاقے کا، اس نے حضور کے ایلچی کو شہید کر دیا. یہ گویا کہ انقلاب کے آگے بڑھنے کے لیے اللہ نے راستہ کھول دیا. حضور نے انتقام کے لیے فوج بھیجی، غزوہ موتا ہوا. لیکن موتا کی جنگ جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑی انیکول تھی، 3000 گئے تھے ادھر سے، وہاں سے 1 لاکھ مقابلے پر آ گئے. حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے. پھر حضرت خالد بن ولید نے کمان ہاتھ میں لی ہے اور اپنی حسن تدبیر سے اس لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے. پھر حضور نے آخری سفر کیا اپنی حیات طیبہ کا، غزوہ تبوک. 30,000 صحابہ کو لے کر آپ نے مارچ کیا ہے شام کی طرف، اور آپ 15 دن مقیم رہے ہیں تبوک میں، بلکہ شاید زیادہ 15 سے. لیکن یہ کہ ہرقل لاکھوں کی فوج لے کر موجود تھا شام کے علاقے میں، سامنے نہیں آیا. وہ پہچان چکا تھا یہ اللہ کے نبی. حضور آگے نہیں بڑھے، وہاں قیام فرما کر آس پاس کے قبائل کے ساتھ صلح کر کے اور ان کو حلیف بنا کر واپس آ گئے. یہ ہے سن 9 کا واقعہ. اور آپ کو معلوم ہے سن 10 میں پھر آپ نے اپنا حجۃ الوداع آخری حج کیا. بلکہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ہماری جو ویلیوز ہیں ان سے بڑی مختلف بات ہے. ظاہر بات ہے کہ سن 7 سے پہلے تو حضور حج کر ہی نہیں سکتے تھے، مکے میں تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن ہجرت کے بعد تو ظاہر بات ہے امکان ہی نہیں تھا، وہاں پر تسلط تھا کفار کا. لیکن سن 7 میں آپ نے عمرہ کیا ہے، عمرہ قضا. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوا. 8 میں مکہ فتح ہو گیا رمضان میں، لیکن آپ نے حج نہیں کیا. سن 9 میں بھی آپ نے حج نہیں کیا، حضرت ابو بکر کی عمارت میں قافلہ حج بھیج دیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر سال حج کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے نہیں، لگے ہوئے دنیا ہی کمانے میں، حلال سے حرام سے. بس ہر سال حج کر لیا تو گویا کہ ساری حرام خوری جو ہے وہ پاک ہو جائے گی اس ذریعے سے. ہمارے تصورات یہ ہیں. حضور کی ساری توجہ ہے اس اپنے مشن پر، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد. ورنہ حضور سے زیادہ کس کو خواہش ہوگی حج کرنے کی؟ سن 8 میں حج نہیں کیا، سن 9 میں حج نہیں کیا، سن 10 میں کیا. سن 10 میں جب حج کیا ہے آپ نے تو اپنا وہ خطبہ دیا. اے مسلمانوں، یہ بڑا تاریخی خطبہ ہے حجۃ الوداع کا. بنیادی جو امور تھے اپنی دعوت کے وہ پھر اثر نو واضح کیے. آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ حضور کے ایک سوال کے جواب میں صحابہ نے 3 باتیں کہی. انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، بلکہ ایک روایت میں 4 ہے، انک ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہم گواہ ہیں نبی، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، پیغام کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے جو پردے ہیں اندھیارے انہیں چاک کر دیا. 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا. پھر آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا 3 مرتبہ. پہلے آسمان کی طرف اشارہ، پھر لوگوں کی طرف. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. تصور کیجئے 22 برس پہلے ایک تنہا آدمی کھڑا ہوا تھا دعوت لے کر. اسے مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، مسحور کہا گیا. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ساحر، مسحور، شاعر، کذاب، نہ معلوم کیا کیا کچھ کہا گیا. اکیلا آدمی. اور کل 22 برس. 22 برس بھی کون سے؟ قمری، جو ہمارے 21 بنے. اور انقلاب عظیم، 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے اور خطبہ دے رہے ہیں. الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اب آپ فرماتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے. اس کو میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف، وہ بارے گراں جو میرے کندھے پر آیا تھا. اے اللہ گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا، میرا فرض منصبی ادا ہو گیا. یہی گواہی اللہ تعالیٰ کے رسول قیامت کے دن دیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہر امت کا رسول کھڑا ہوگا، پہلے ٹیسٹیفائی کرے گا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے. اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. Now they are responsible, they are accountable. وہ جواب دے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں. وہ گواہی آپ لے کر گئے اس دنیا میں. الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے.
اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے، اب تمہیں پہنچانا ہے، جو یہاں ہے ان کے ذمے ہے پہنچانا ان کو جو یہاں نہیں، جو یہاں نہیں ہے میں وہ پوری نوع انسانی بھی شامل تھی جو اس وقت دنیا میں موجود تھی، اور وہ پوری نسل انسانی بھی ہے جو قیامت تک دنیا میں آئے گی، اس لیے کہ وہ آیت میں آج بھی آپ کو سنا چکا، مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تو آپ کو بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے، تو ابھی وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ابھی تو ایک ملک ہے جس پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، دین کا غلبہ ہوا صرف جزیرہ نما عرب پر، ابھی تو تمہارے لیے بہت محنت اور مشقت کا میدان ہے، اب یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر